ایک واقعہ لکھا ہے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو سید التابعین، بہت اونچے درجے کے تابعی تھے. ان کے ایک بیٹی تھی بڑی پڑھی لکھی. اس زمانے میں پڑھے لکھے ہونے کا دار و مدار ان ڈگریوں پر نہیں، ان ڈگریوں کو تو نام نشان بھی نہیں تھا اس زمانے میں. اس وقت پڑھے لکھے ہونے کا دار و مدار کس پر؟ قرآن و سنت کا علم. اب بھی وہی، اصل علم تو وہی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں. ہمارا بچہ، ہماری بچی بعض مرتبہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کلمے کے الفاظ بھی درست نہیں، کیونکہ سب کچھ دنیا کو سمجھ رکھا ہے. دنیا ہماری ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہونے سے انکار نہیں، لیکن مقصد زندگی نہیں. اگر ہماری بیٹی اور ہمارے بیٹے نے دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کر لی، دنیا کے تمام عہدوں پر وہ فائز ہوئے اور دنیا میں جو ہے اول نمبر کے مالدار بنے، لیکن خدا نخواستہ ان کی زندگی میں دین نہ ہوا، تو یہ ڈگریاں اور یہ مال دولت، یہ عہدے اور منصب کسی کام نہیں آئیں گے. ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی اپنے بچوں اور بچیوں کی مروجہ تعلیم کی فکر ہو، اس سے زیادہ ان کی دینی تعلیم اور ان کے دین اور ان کی آخرت کی فکر ہونا چاہیے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اس زمانے میں پڑھا لکھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مکمل علم. تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی بڑی پڑھی لکھی تھی. وقت کے کسی بڑے حاکم نے پیغام نکاح بھیجا، قبول نہیں. ہماری طرح نہیں کہ اگر کوئی اچھا وزیر پذیر ہو، ایسا بھی ہوا ہے کہ اس وزیر پذیر یا وزیر پذیر کے بیٹے کے پاس ایمان ہی نہیں، لیکن بیٹی اٹھ لا حول ولا قوت الا باللہ، مسلمان ہو کر انہوں نے وہ رشتہ ٹھکرا دیا، نہیں قبول کیا. ایک مرتبہ تشریف فرما تھے مسجد میں، ایک نوجوان آیا، اس نے نماز پڑھی مسجد میں. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جوان کو بلایا، پوچھا بیٹا نکاح ہوا ہے؟ عرض کیا حضرت نہیں. کہا کرنا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں کیا جواب دیا ہوگا بیچارے نے، غریب ماں کا بیٹا. کہا میرا نام سعید ابن مسیب ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. کیا دیکھ کر؟ نماز. انہوں نے دیکھ لیا جس انداز سے اس بچے نے نماز پڑھی، اس کی نماز کا اثر اس کی پوری زندگی پر ہوگا. اور ہوتا ہے، قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر طرح کی بے حیائی اور منکر اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. www.darsequran.com